السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ مشہور عالم دین علامہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کی تفسیر عربی زبان میں کی ہے، اس کا الحمدللہ جامعہ اہل السنہ والجماعہ حیدرآباد کی جانب سے اردو ترجمہ گزشتہ 2 سال سے کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس وقت 30 پارہ 30واں پارہ اور پہلا پارہ اس کا اردو ترجمہ الحمدللہ ریلیز کر دیا گیا ہے عام عوام کے لیے۔ الحمدللہ اسی میں جو علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اس میں سے آج اس کلاس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر شیخ نے کی ہے، جس میں عربی گرامر کے لحاظ سے کئی الحمدللہ باتیں سمجھائی گئی ہیں، اور کانسیپچول ایجوکیشن کے اعتبار سے الحمدللہ کئی باتوں کا الحمدللہ پیغام دیا گیا ہے۔ اس میں سے عام مسلمان ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے کم سے کم کس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر کے کئی مقامات پر شیخ محترم یہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ہر سورت کا حصہ ہے، اور سوائے سورۃ التوبہ کے، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کسی سورت کا آغاز کرواتے صحابہ اکرام کو لکھنے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کرواتے۔ اب یہ سوال آنا کہ سورہ توبہ سے پہلے کیوں نہیں ہے، تو اس کا آسان جواب یہ ہے، جو ایمان سے ہمیں کام لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ لکھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھایا۔ یہ ایک بیسک آنسر ہے۔ اس کے علاوہ کئی حکمت بھری باتیں علماء اکرام کرتے ہیں، لیکن عام مسلمان ہونے کے ناطے یہ رول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا وہ صحابہ کرام نے کیا، وہی امت کو کرنا ہے، اور جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا تو صحابہ کرام رکے رہے، اور یہی عمل امت کو کرنا ہے۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیخ محترم کئی بات، تقریباً 2 پیجز کی الحمدللہ اس کی تفسیر ہے، 2 سے 4 پیجز کی تفسیر الحمدللہ، جس میں بیسک پیغام جو عام مسلمان ہونے کے ناطے مجھ کو اور آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ محترم لکھتے ہیں بسم اللہ میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو مقدم کر کے تبرک حاصل کرنا، یعنی کسی بھی کام سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، قربانی سے پہلے، یا کسی بھی کام کو نکلنے سے پہلے بسم اللہ جب کہا جاتا ہے، چاہے وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ دعا ہو، یا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہو، یا قربانی سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر ہو، جہاں بھی بسم اللہ آتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، یا کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ کہنا ہو، یا جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی تعلیم ہو، کہا اس میں 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ ہم اس لیے کرتے ہیں، اللہ کا نام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے نام کے ذریعے اس کام میں مدد حاصل کی جائے، اس کام میں برکت حاصل کی جائے، اللہ کے نام کے ساتھ تبرک حاصل کیا جائے، اس لیے کہ جس کام کو اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ برکت سے مراد یہ بات ہے کہ بھلے وہ چیز چھوٹی دکھتی ہو لیکن فائدہ اس میں زیادہ ہو، کھانا ہو بھلے کم ہوگا لیکن برکت اس میں زیادہ ہوگی کہ آپ تھوڑا بھی کھا لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، یا ایک سے زیادہ لوگ الحمدللہ کھا کر اسے اللہ کی طرف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برکت کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن بیسک بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو مقدم کر کے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا اس کام میں، یہ پہلا فائدہ ہے۔ تو جو بھی کام ہم کریں اللہ کے نام کے ساتھ کریں، اس بات کا خیال رکھیں جہاں سے بسم اللہ کہنے کا حکم ہے وہاں بسم اللہ ہی کہیں، جیسے کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، دودھ پینے سے پہلے، اور جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی گئی وہاں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور جہاں پر
بسم اللہ توکلت علی اللہ، صرف بسم اللہ کہہ کر بعد میں دوسری دعائیں جوڑی گئی، وہاں وہ پڑھیں۔ سنت میں جو بات بتائی گئی بسم اللہ کے استعمال کو، اسے ویسا ہی تلاوت کرنے میں بھلائی ہے۔ اگر یہ کہیں گے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، میں کھانے سے پہلے یہ پڑھوں گا، اس میں اللہ کی برکت ہی تو مانگ رہا ہوں نا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تعلیم دینے کا مقصد کیا ہو گیا اگر آپ اپنی طرف سے بسم اللہ میں اضافہ کرتے جائیں گے؟ تو جس موقع پر بسم اللہ کا استعمال جیسا کرنے کے لیے کہا گیا ویسا ہی کرنا، اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے۔ دوسرا فائدہ شیخ لکھتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے برکت یا تبرک حاصل کرتے ہوئے میں نہیں کھاتا ہوں، بلکہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ تبرک یا برکت حاصل کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ دیکھیے پہلے فائدے میں شیخ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کام میں صرف اللہ کا نام لیتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے اس طریقے سے۔ دوسرا، اس بات کا اقرار ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتا ہی نہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ عمل صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، برکت کا اصول صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے نام کے ساتھ میں کام کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے اگر کوئی کہہ دے اپنی آفس کے ٹیبل پر بیٹھتے وقت میں اٹھتے وقت میں المدد یا رسول اللہ، المدد یا غوث اعظم، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، کیونکہ آپ آغاز کر رہے ہیں اپنے کام کا اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ کر یا کوئی اللہ کے دوسرے بندے سے مدد مانگ کر، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یا آپ اپنے کام کے آغاز سے پہلے کوئی ایسی چیز پلیتے پر لکھی ہوئی ہے وہ جلا کر آپ بیٹھ رہے ہیں، یا دکان کا شٹر بند کرتے وقت میں کچھ آگ جلا کر اس پیپر سے اس کا آرتی اتار رہے ہیں، اس طریقے کے جو کام انسان کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد چاہ رہا ہے، شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو دوسرا فائدہ شیخ محترم نے بتایا کہ صرف اللہ کے علاوہ اللہ سے ہی مانگتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے برکت نہیں مانگتا۔ یہاں پر اپنی توحید کا اقرار ہے، اور شرک کیا چیز ہے، شرک سے ہم دوری کرنے کا اعلان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر رہے ہیں، جو دوسرا فائدہ ہے۔ تیسری بات شیخ محترم نے لکھی، بسم اللہ کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ۔ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، جو رب العالمین ہے اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان لکھتے ہیں اللہ، یہ اللہ کے صرف نام ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ صفت یعنی ایٹریبیوٹ، جو اللہ عز و جل کے لائق ہے، جو اللہ عز و جل کرتا ہے۔ رب العالمین کا یہ صرف نام ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ اب صفت کیا ہے؟ اللہ یہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے جس سے کوئی اور موسوم نہیں ہو سکتا، کوئی کسی اور کے لیے نام لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ تمام اسماء حسنی صرف اور صرف اللہ ہی کے لائق ہیں، اس لیے کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے جس کی صفات 100 سے زائد ہیں، جس میں حدیث میں آیا ہے یہ انگنت اللہ کی صفات اور ایسی صفات اللہ تعالیٰ کی جس کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے، جو غیب میں بھی ہے، جس کا علم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے، کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ اسی کے لیے تمام اسماء حسنی ہیں، اسی کے تابع ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ تو رب العالمین کا جو ذاتی نام اللہ ہے، اللہ نام کے لیے ہی سارے اسماء حسنی لائق ہے، اسی لیے اللہ نام یہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، نہ لائق و زیبا ہے۔ اب کیا ہے صفات؟ جیسے اگلی اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا ہے الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام بھی ہیں، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، لیکن اللہ یہ صرف نام ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، جب تفسیر میں ہم آگے بڑھیں گے جو شیخ نے لکھا تب سمجھ آئے گی صفات کیا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیم سے نہیں، غلط ہے۔
100 سے زائد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جو قرآن و سنت میں جمع کیے گئے، لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے ان 100 سے زائد اور کئی جو غیب میں بھی ہیں، جو آخرت میں جس کا علم ہوگا، جو اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ہیں، ان میں سے جو 99 یاد کر لے گا اس کے لیے فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ کے 100 سے زائد جو اسماء و صفات ہیں ان میں سے 99 یاد کرنے کے لیے خیر و برکت اور ایک فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 99 ہی ہیں، ان 100 سے زائد میں سے جو 99 یاد کرے گا اسے وہ فضیلت ملے گی، اسے وہ نیکی ملے گی، وہ درجہ ملے گا جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ الرحمن، یہ اللہ عز و جل کا نام بھی ہے، اسماء، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، یعنی وسیع رحمت والا۔ صفت کیا ہے؟ ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ رحمت۔ وسیع رحمت والا، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اس کی الرحمن وسیع رحمت والا، جو وسعت پر دلالت کرتا ہے، یعنی رحمت کرنے کا یہ جو حق ہے، یہ جو صفت ہے، یہ جو ایٹریبیوٹ ہے، یہ صرف اللہ کی ہے، اور اللہ جیسی رحمت اپنی ساری مخلوق پر کرتا ہے، دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں۔ برزخ یعنی مرنے کی بعد کی زندگی میں، آخرت یعنی اٹھائے بعد کی زندگی میں، دنیا یعنی موجودہ زندگی میں۔ اللہ جیسی رحمت اپنی ساری مخلوق پر کرتا ہے، ویسی رحمت کسی اور کے پاس نہ ہے، اور ویسی رحمت کرنے والا کوئی دوسرا کائنات کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ صرف اللہ عز و جل کی وہ صفت ہے، اور اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ عز و جل کی کوئی دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ اس کی صفات کے اعتبار سے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی تمام صفات میں، اس کے تمام ایٹریبیوٹس میں، اس کے تمام ایکشنز میں، اس کے تمام اسماء میں کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ الرحمن، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اسماء بھی ہے، لیکن اللہ صرف اسماء ہے، نام ہے، صفت نہیں ہے، اسم ہے۔ الرحیم کی تفصیل لکھتے ہوئے شیخ محترم کہتے ہیں، جس سے ہم بیسک پیغام لے رہے ہیں، یعنی رحمت کو بندوں تک اپنی خاص مشیت کے مطابق پہنچانے والا، یعنی الرحیم یہ اللہ کی اسم بھی ہے، یہ اللہ کی صفت بھی، ایٹریبیوٹ بھی ہے۔ کیا ہے ایٹریبیوٹ؟ کب استعمال ہوگا رحیم؟ جب رحمت کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پہنچا دیتا ہے، تب یہ چیز جو صفت ہے اس وقت کاؤنٹ میں آتی ہے۔ الرحیم جس نے پہنچا دیا، جس نے رحم کر دیا اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر، اس ذات کو الرحیم کہا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دو نام ہیں جو ذات اور صفت دونوں پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کے اسماء بھی ہیں، اللہ کی ذات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ وسیع رحمت والی ذات، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والی ذات، اور اس کی رحمت اس کی صفت ہے۔ وہ رحمت کیسے کرتا ہے؟ کیا ہے اللہ کی رحمت کا معنی؟ شیخ محترم آسان انداز میں لکھتے ہیں، عقلی دلیل یہ ہے اللہ کی رحمت کی کہ جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے، کھانا، پانی، بارش، دھوپ، سردی، گرمی، انسان کی ضروریات ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی، انسان کے لیے صحت، سانس، خون کی روانی، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، عمل کرنے کی طاقت، عمل کرنے کی توفیق، جو کچھ بھی نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، چاہے دنیا کے تمام امور میں، دینی امور میں، دین کی صحیح سمجھ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، دین کو صحیح سمجھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے یا جو بھی مصیبت دور ہوتی ہے، بخار آ گیا تھا، دور ہو گئی، جسم کے کسی حصے میں تکلیف تھی، دور ہو گئی، سر میں درد تھا، دور ہو گیا، آپ کے لیے مال کی تنگی تھی، دور کر دی گئی،
آپ سفر پڑتے مشکل محسوس ہو رہا تھا، سفر ختم ہو گیا، آپ گھر پہنچ گئے، سختی آپ کی دور ہو گئی، کسی بھی قسم کی مصیبت، نکاح نہیں ہو رہا تھا، زنا کے قریب انسان جا رہا تھا، نکاح ہو گیا، زنا سے بچ گیا، کسی بھی قسم کی مصیبت، یا بس میں آپ سفر کر رہے تھے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ٹھہر کر کہیں دور تک سفر کرے، پھر بیٹھنے آپ کو جگہ ملی، مصیبت دور ہو گئی، کسی بھی نعمت کا ملنا جس کا اقرار ہمیں کرنا چاہیے، کسی بھی مصیبت کا دور ہونا جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تو وہ اللہ کی رحمت کہی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ الرحمن جو اپنے بندے کے جسم کے حصے میں کوئی درد ہو تو دور کر دیتا ہے۔ الرحیم ایسا بندہ جس کے جسم کے حصے میں تکلیف تھی، اللہ نے اس سے دور کر دیا، مطلب رحمت ہو گئی اس پر۔ الرحیم اس وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ شیخ محترم تفسیر میں اور لکھتے ہیں کہ بندہ آپس میں، مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ جانور ہیں، ایک جانور دوسرے جانور پر بھی رحم کرتا ہے۔ جانور اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، انہیں دودھ پلاتا ہے، انہیں شیلٹر میں رکھتا ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کو جنم دینے سے پہلے ان کے لیے گھونسلہ بناتی ہے، اس میں جب بچے آتے ہیں تو ان کو کھانا لا کر چن کر دیتی ہیں۔ یہ رحم ہے۔ یہ مخلوق میں اللہ عز و جل نے اپنی رحمت ڈال دی، اس وجہ سے انسان اور مخلوق جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ کوئی اگر راستے میں گر گیا، انسان آپ دیکھتے ہیں، آپ اٹھا دیتے ہیں، چاہے مذہب نہیں دیکھتے، آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں نہیں دیکھتے، اسے اٹھا دیتے ہیں۔ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ روک کر جو اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کسی کو کچھ تکلیف ہے، چاہے ہندو ہے یا مسلمان ہو، آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اندر ڈالا گیا مخلوق میں۔ لیکن یہ جو مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، جبکہ خالق کی رحمت، اللہ کی رحمت، اس کی عظمت اور جلالت اور شان ہوتی ہے، یہ اس کی شان کے لائق جیسی رحمت ہے وہ ہوتی ہے۔ مخلوق ایک دوسرے پہ جو رحمت کرتی ہے اور اللہ اپنی مخلوق پر جو رحمت کرتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لیس کمثلہ شیء۔ لیکن اللہ نے جو عطا کر دی مخلوق کو رحمت ایک دوسرے پر کرنے کے لیے، جو نعمت دے دی، اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر رحم کر لیتے ہیں، مدد کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنی ساری مخلوق پر جو رحمت نازل فرماتا ہے، ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کر لینا اور اللہ کا اپنی مخلوق میں سے کسی پر رحم کرنا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ رب ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کی دی ہوئی نعمت اور ہدایت سے ہی ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے حکم سے، اپنی شان کے لائق سے اور اس کے جو لائق ہیں، اس کی جو شان ہے، اس مطابق اپنی مخلوق پر جیسی چاہتا رحمت عطا کر دیتا ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، کوئی مقابلہ نہیں اللہ کی کوئی صفت کا، کیونکہ الرحیم اللہ کی صفت ہے، الرحمن اللہ کی صفت ہے، رحمت اس کی صفت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی شان کے مطابق اپنی مخلوق پر جس پر جیسی چاہے رحمت نچھاور کر دے، وسعت کے ساتھ کرتے، عطا کر دے، جس کی کوئی گنتی اور شمار نہیں۔ شیخ محترم جو لکھتے ہیں اس میں آخری بات ہم پڑھیں گے تفسیر میں، رحمت اللہ کی صفات کمال ہے، ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو کمال کے درجے کو ہے، جس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کمال صفت کا زیادہ اہل ہے، اور جس رحمت کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ یعنی ہم جو رحمتیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف اسی کے لیے خاص ہے۔ کیا ہے؟ مثال دیتے ہیں شیخ، جیسے بارش کا برسنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خشک سالی ختم ہو جانا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی ہو گئی، کھیتیاں تباہ ہو رہی تھی، وہ دور ہو گئی، بارش سے رحمت اللہ کی نازل ہوئی۔ اللہ کی رحمت کو ہم دیکھتے ہیں، بارش کا برسنا یہ ایک ہے، تنگی دور ہو جانا، خشک سالی دور ہو جانا، یہ بھی رحمت ہے اللہ عز و جل کی۔ اور دیگر تمام چیزیں، جیسے شیخ نے اوپر کہا تفسیر میں، نعمت کا مل جانا یہ بھی رحمت ہے، مصیبت کا دور ہو جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو عزیز دوستو، تفسیر ابن عثیمین میں الحمدللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پر جو ان باتوں پر دو پیجز لکھے گئے، ان میں سے چیدہ باتیں عام مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. لیکن کوشش کریں آپ کے گھر کے قریب جو بھی مسجد ہیں اور جو بھی وہاں عالم صاحب ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے پاس اس مسجد میں اس کتاب کی تفسیر کا درس روزانہ ہو، یا کم سے کم رمضان میں ہو، یا ہفتے میں 3 یا 4 دن فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ہو. اور خواتین کے لیے بھی اس کا انتظام ہو. جب مرد حضرات اپنے آفس کام کاج کے لیے چلائیں تو کم سے کم ظہر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ خواتین کے لیے یہ تفسیر پڑھنے کا موقع ہو. آپ کوشش کریں جامع اہل السنہ والجماعہ پر یہ کتاب ملتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہو. مقصد یہ نہیں کہ اس کتاب سے پیسہ ہے، جو بھی پیسے ہوں وہ جامعہ کی اسی تفسیر کے کام کے لیے مزید آگے بڑھتے ہیں، لیکن مقصد ہے ایک علمی ماحول کو کریٹ کرنا. اسی لیے جامع اہل السنہ والجماعہ سے اس کام کو انجام دینے کی الحمدللہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی اور کوشش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر رہے ہیں. مزید 28 پاروں کا الحمدللہ کام جاری ہے. آپ میں سے جو کوئی اس کام میں حصے دار بننا چاہتا ہے ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 9849758154 پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ مزید آیتوں کی تفسیر جو عام مسلمان کو بیسک علم ہونا چاہیے، اس سیریز میں ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.